منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40، سورہ اعراف کا 5واں رکوع، 8ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابل تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور تکبر کیا، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کی زندگی گزاری، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال بھی خبیث اور گندے ہیں، اور ان کی روحیں بھی خبیث اور ناپاک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کافروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور جب مومن مرتا ہے تو مومن کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی روحوں کے لیے، یعنی زندگی میں ان کا عمل آسمان پر نہیں جا سکتا، اور موت کے بعد ان کی روح آسمان پر نہیں جا سکتی، یعنی کافروں کا عمل آسمان پر نہیں جاتا اور نہ ہی ان کی روح آسمان پہ جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کے یہ معنی ہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں، یعنی کافروں پر نہ خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور نہ ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں تک کہ یلج مانے داخل ہو جائے، جمل مانے اونٹ، اور سم کہتے ہیں سوراخ کو، خیاط سوئی، جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ مثال سمجھائی گئی، جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں جاتا، اس طرح یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور یہ محال، یعنی سوئی کے ناکے اونٹ داخل ہو، یہ محال، تو کفار کا جنت میں داخل ہونا محال، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں کفار سے مراد وہ کافر ہیں جن کا خاتمہ کفر پر ہو۔ ہاں، اگر کافر توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور خاتمہ ایمان پر ہو تو مومن ضرور جنت میں جائے گا۔ کچھ مومن اس طرح جنت میں جائیں گے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، کچھ مومن جنت میں اس طرح جائیں گے کہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ عذاب پا کر پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ،
اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں مجرموں سے مراد کفار ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا۔ لہم من جہنم مہاد، انہیں آگ ہی بچھونا ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ سے بچھونا ہے۔ ومن فوقہم غواش، اور آگ ہی اوڑھنا ہے، یعنی اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے جہنم میں ان کے لیے، آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اچھے اعمال کریں، اور لا نکلف نفسا الا وسعها کر کے وضاحت کر دی گئی کہ انسان پر جن چیزوں کا فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہیں۔ دیکھیں، پوری رات عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق، چاش، اوابین پڑھنا، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر وقت ذکر الہی کرنا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کی طاقت ہو وہ کرے، جتنی عبادت کرے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن جو ہم پہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ ہیں، اس میں 5 نمازیں ہیں، حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ایسے لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو یہ تو آپ سن چکے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو کچھ عذاب پا کر پھر جنت میں چلا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم میں صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور سارے مومنین جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جب سارے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا کے اندر مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، کینہ، بغض، عداوت، بہت سے معاملات رہے۔ لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں سے ہر کینے کو اور میل کو کھینچ لے گا۔ یہ جنت میں جب داخل ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ سے ان کی محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ یہ باتیں یاد نہ ہوں گی کہ دنیا میں فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا، ایسی کوئی بات دل میں نہ ہوگی، اور سب جنت میں آپس میں محبت سے رہیں گے، اور جنت میں کسی قسم کی کوئی نفرت یا کسی قسم کی ایسی ناچاکی نہ ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے۔ غل، کینے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے۔ طبیعتیں صاف کر دی جائیں گی، ان میں آپس میں محبت اور پیار ہی باقی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوا، اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں اور حضرت امیر معاویہ انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم سینے صاف کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد
رافضیوں کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، مومنین جب جنت میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے وقت وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وقالو، وہ کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ کیا، جنت کی راہ ہمیں دکھائی، اللہ کا شکر ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ راہ نہ دکھاتا، اگر یہ جنت کی راہ اللہ نہ دکھاتا، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہ اعمال نہ کر سکتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور جو انہوں نے ہمیں دنیا میں ثواب کی خبریں دیں وہ سب ہم نے سامنے دیکھ لیں۔ ان کی ہدایت ہمارے لیے کمال لطف و کرم تھا، یعنی نبیوں نے، رسولوں نے جو ہمیں پیغام دیا اور ہمیں سمجھایا، یہ ان کی مہربانی تھی، یہ ان کا لطف تھا، ان کی کرم نوازی تھی کہ ان کے صدقے میں ہمیں یہ راہ ملی۔ وَنُودُ، اور ندا کی جائے گی، ان لوگوں کو ندا کی جائے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا، تم اس جنت کے مالک بنائے گئے اس وجہ سے کہ تم نے نیک اعمال کیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ایک پکارنے والا، ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو یہاں پر میراث فرمایا گیا، اس میں اشارہ ہے کہ جنت محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا اور رسولوں نے فرمایا تھا کہ ایمان پر اور اللہ کی فرما برداری پر اجر و ثواب پاؤ گے، وہ اجر و ثواب تو ہم نے دیکھ لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا، کہ تم سے فرمایا گیا تھا کہ تم کفر کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس پر تمہیں عذاب ہوگا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور درمیان میں ایک منادی ندا دے گا، پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے کجی چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دیں، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تبدیلی پیدا کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ،
اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں اور کل بروز قیامت ان پر لعنت کی جائے گی۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، جنتیوں کو اور جہنمیوں کو شکلوں سے پہچانیں گے، کیونکہ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آراف پر کون سے لوگ ہوں گے، یہ کس طبقے کے ہوں گے؟ اس میں کافی تفصیل ہے۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، وہ آراف پر ٹھہریں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ آخرکار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق آراف پر وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، وہ آراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی یہاں پر ہوں گے کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہوگا اور ایک ناراض، تو وہ آراف میں رکھے جائیں گے۔ یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ اہل آراف وہ ہوں گے جن کا مرتبہ جنتیوں سے کم ہوگا، لیکن آراف میں صلحاء، فقراء، علماء بھی ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل کو اور شرف کو دیکھیں۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ آراف میں انبیاء ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت سے ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور جہنمی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال اور ثواب و عذاب کی مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ تو یہ جن کا ذکر کیا گیا آخر میں، یہ اصحاب آراف جنتیوں سے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آراف میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا مرتبہ جنتیوں سے کم ہوگا، اور آراف میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا مرتبہ جنتیوں سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ آراف میں اس لیے کھڑے ہوں گے تاکہ جنتی اور جہنمی انہیں دیکھیں اور ان کے مرتبے کو سمجھیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ آراف میں ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جدا گانا ہو، الگ الگ ہو۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ تمام اقوال میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے۔ اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں، اور اگر ایک گناہ زیادہ ہوتا تو جہنم میں چلے جاتے، تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان انتظار میں ہوں گے۔ میدان قیامت میں وہ ایک نیکی کی تلاش میں گھومیں گے، کوئی ایک نیکی نہ دے گا۔ اس وقت انہیں نیکیوں کی قدر ہر ایک کو معلوم ہوگی،
آج دنیا کے اندر تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، لیکن وہاں ایک ایک نیکی کی کتنی قدر ہوگی۔ تو اصحاب اعراف ایک نیکی کی تلاش میں میدان قیامت میں گھومیں گے، والد سے، ماں سے، بھائی سے، بہن سے، ہر ایک سے نیکی کا مطالبہ کریں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ آراف والے ابھی تک جنت میں نہ گئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت کی امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی یعنی اصحاب اعراف کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھریں گی اور یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔